اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولانا الكريم ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجا عليهم. کروڑوں اور لاکھوں بار شکر گزار ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اس نے ہم سب کو ایام فاطمیہ کے اندر اپنا ہم پر رحم کیا اور ہمیں توفیق بخشی، ہم پر احسان کیا اور اپنی رحمت کی، اور ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ وقت مہیا کیا، اس بات کا چانس دیا کہ جمادی کی ٹائمنگ میں وہ اول ہو یا ثانی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن 12 مہینوں کا ذکر رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، ان 12 میں 2 جمادی ہیں، 2 ربیع ہیں، اور جو جمادی ہے اس کے لفظ سے بھی آپ سمجھتے ہیں جہاں چیزیں فریزڈ ہوں، اور جس فریزنگ اسلامکلی منتھس میں سے کہ جب چیزیں کچھ نہ ہوں، کوئی طاقت ان میں نہ ہو، جنبش نہ ہو، تو کیا ٹائمنگ ہے کہ پروردگار عالم نے جس ہستی کے ذریعے، جس وجود کے ذریعے، جس نور کے ذریعے، جن تسبیحات کے ذریعے، جس ذکر کے ذریعے، جس عبادت کے ذریعے رب العالمین نے ان ساری غیر متحرک چیزوں کو جو موو نہیں ہو سکتی تھیں، جن کے اندر اگنے کی طاقت نہیں تھی، بننے کی طاقت نہیں تھی، رب العالمین نے زمانے کے اس ظرف میں کس کی عبادت، کس کی تسبیحات، کس کا وجود، کس کا نور، اور کس کی وجہ سے ان سب کے اندر یہ طاقت بخشی کہ یہ ایسی ٹائمنگ ہے کہ چیزوں کو حرکت دیتی ہے، یہ ایسی ٹائمنگ ہے اس سے چیزیں گرو ہو جاتی ہیں، یہ ایسی ٹائمنگ ہے کہ اس میں انسان جو ہے عروج پیدا کرتا ہے، یہ ایسی ٹائمنگ ہے اس میں پروگریس ملتی ہے، اس میں ترقی ملتی ہے، انسان امپروو کرتا ہے، انکریز ہوتا ہے سب کچھ، اور وہ جس ہستی کی وجہ سے ہے، اسی ہستی کے نام پر کل جہاں پر ہم نے اس نشست میں زیر سرپرستی صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس بحث کو سمیٹا تھا، وہ جملہ تھا کہ یہ پورا عالم باید یعنی should be come towards door of فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کیوں؟ پورے عالم میں سرچشمہ زندگی، سرچشمہ آب، جائیے میڈیکلی پوچھ لیجئے، اگر پانی نہ ہو آپ کی زندگی میں تو کیا ہے؟ یہ ظاہری ضرورت ہے. تو جو کل کی مجلس سے آگاہ ہیں، جہاں ہم نے خط اس کو سمیٹا تھا، تو اس میں مصدر آب، سرچشمہ آب، وہ مرکز قرآن کی آیت کے ذریعے اور معصومین علیہ السلام کے فرمودات کے ذریعے جس مرکز سے سب کچھ نکل رہا ہے، وہ وجود بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. 19ویں مجلس میں ہم نے
سورہ کوثر پر ہم پہنچے ہیں، اس فاطر ہستی جس نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس نام سے بی بی پاک کے نام کو نکالا، فاطمہ رکھا، اس لیے کہ کوئی شخص وجود فاطمہ کی ہستی تک تعریف یا ادراک یا معرفت یا پہنچ یا سمجھ سب اس سے قاصر ہیں، ان کے مقام تک، ان کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس لیے وہ عبودیت کے اس مقام پر ہے کہ پورا عالم غرق ہے سرچشمہ ولایت سے، یعنی کوثر یعنی ولایت، کہاں نہیں؟ تو اب ہم نے اول دن سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ دسترخوان جتنے کائنات میں بچھے ہیں وہ سمندروں کی صورت میں ہوں، آپ جائیے جا کے جغرافی پڑھیے کہ اس ارض کے اوپر کتنا پارٹ زمین ہے اور کتنا پانی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کوثر جو فوق عرش کے اوپر ہے، وہ بہشت جو عرش کے اوپر ہے، وہ سرچشمہ مرکز کوثر جو عرش کے اوپر ہے، جہاں سے ماء طہورا ينزل علیکم ماء طہورا من السماء ماء طہورا، جو آپ پانی نازل ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے، اس نور کو سمجھنے کے لیے۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہم اس بحث میں کیوں خالی ہم بی بی کا ایک معجزہ سنا دیں اور بس کہیں رسول کی بیٹی کا بڑا شان ہے، تو جو ہے نا ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے طریقوں کو فالو کرنا چاہیے۔ آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ، سب یہی، یہ ساری اخباری باتیں ہیں، ظاہری باتیں ہیں۔ ہم نے 19 دن آج 20واں دن ہے، کیوں حقیقت کی طرف جانے، ایکچوئل ریالٹی کیا ہے؟ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے علم الاصول کے سکول آف تھاٹ کو ائمہ سے انٹروڈیوس کیا۔ جب تک انسان، ایک شیعہ، ایک مومن، ایک مومنہ، اہل ایمان اپنی زندگی میں سمجھ، سوچ، فقہ جو ہے سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، درایت نہیں کرتے، سرچ نہیں کرتے، ڈیپلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ڈیپ جا کے ڈگ نہیں کرتے کہ کیا چیز کہاں سے آئی، کیسے بنی، تب تک ہم اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے، اور پھر وہ قرب پیدا نہیں ہوتا۔ جب قرب پیدا نہیں ہوتا تو دوری کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، میٹیریلزم میں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں اور پریشانی آتی ہیں، اور شیعہ پھر جا کر مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں، مولا عباس آپ کو واسطہ ہے، مدد کیجئے۔ تو آپ مولا عباس کے وجود سے ہی اس معجزے کو لے لینا جو اس حقیقت سے آشنا تھے، جو ایکچول حقیقت ہے۔ دیکھیے جیسے کوئٹہ میں واقعہ ہوا، آپ سب جانتے ہیں، کوئٹہ میں واقعہ ہوا، جو اہل بیت علیہ السلام نے دین، قرآن نے جو دین انٹروڈیوس کیا ہے، وہ ایسے واقعات نارونما ہونے کے لیے انسان کو اس طرح گائیڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو وہ اگر اہل البیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اس تعلیم کے اوپر ہے، اس سمجھ کے اوپر ہے، تو وہ ایسی چیز کر سکتا ہے کہ اس سچویشن سے نکل جائے۔ تو پھر کیوں اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے شیعہ آبرومند ہوں، ہمارے شیعہ ہمارے علم کے پیاسے ہوں، ہماری ولایت کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے اس مقام پر ہوں جہاں بلا فاصلہ بغیر دیر کیے مدد الہی فوراً پہنچتی ہے۔ بھئی اگر تھوڑی سی بات ہے، میرے دل میں یہ بات تھی کہ جتنے دن شہداء کے جنازے تھے، اگر وہاں سب بیٹھ کر اللہم عجل لولیک الفرج پڑھتے اور کسی دنیا دار کی بجائے کسی امام کو پکارتے، تو میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ امام ضرور آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب شان کو پڑھتے ہیں تو ہم ایکچولی اس سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے بس اس واقعہ کو سنا اور ہم نے سوچا، ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہمارے مولا موجز، مظہر العجائب ہیں، معجزے ہیں ان کے پاس۔ دیکھیے معجزہ تو جناب سلمان فارسی بھی کرتے تھے، معجزہ تو جناب بلال نے بھی کیا، میں نے آپ کو بتایا ہے۔
ہاں معجزے تو پھر ابھی تک چلے آ رہے ہیں. آپ کو کتنے فقہا علماء ایسے بتا سکتے ہیں ابھی بھی جو بہت ساری چیزوں کو موڑ سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں اور ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے. اب being a student of مکتب تشیع, what I'm trying to tell you that reality of this world یا reality of دین, reality of فطرت, نیچر, اگر دیکھیے اس سے اور کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ سرچشمہ طہارت کوثر ہے, فوق عرش ہے, یہ عالم پورا اسی ولایت میں غرق ہے, پوری دنیا کی حرکت, پوری دنیا کا سسٹم اسی میں غرق ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو مجھے ہندوؤں میں سے لا کر, جو صحیح دین پر نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے ہندو بھی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے گنگا اور جمنا کے پاس جاتے ہیں, اور گنگا جمنا پانی ہے. بات پہنچ رہی ہے سب تک. بیپٹزم جو کرسچینٹی کے اندر ہے, آپ جائیے فرانس کے اندر, انہوں نے بہت ساری جگہ بنائی ہوئی جہاں ہولی واٹر ہے. یعنی ہمارا تو آب زمزم ایک ولی کے پاؤں کی ایڑی کے نشان سے نکل آیا, اور ابھی تک سائنس پریشان ہے. اس کے فائدے, اس کے بینیفٹس, اس کے معجزے, اس کی شفا, اس جیسا کچھ نہیں. کرسٹل کا بننا چاہیے. جاپان میں سائنٹیفکلی پانی کے اوپر کتنے معجزوں کی بات ہو رہی ہے. تو جب قرآن ہمیں 1400 سال پہلے بتاتا ہے, آج بھی چلے یہ بتائیں کہ یہ ہم سوچ لیں کہ کرسچینٹی کے اندر بچے کو پیدا ہوتے ہوئے اس کو پانی میں ڈال کر باہر کیوں نکالتے ہیں؟ اب انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا. انہوں نے کہا کہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو جو بیپٹزم کا وہ جو نکال کر پانی سے کہتے ہیں پاک کرنا ہے. تو نیچر کے اندر اور دنیا کے اندر پاکیزگی کا کہیں بھی تصور آئے گا تو جس وجود کو مرکز طہارت رب العالمین نے بنایا وہ طہارت اسی سے ریلیٹڈ ہوگی. اب کوئی مانے یا نہ مانے ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو, پر پوری دنیا میں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, جب بھی پاک ہونا چاہے گا اسے اسی طہارت سے پاک ہونا پڑے گا, اور وہ پانی کی صورت میں ہے. صلوات پڑھ لیجیے. وقت نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہے, یہ فطرت سے ریلیٹڈ میں نے بات کی ہے, جو باقی لوگ پانی سے اپنے آپ کو کس طرح, تو یہ ولایت فاطمہ زہرا انکانشیسلی اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد سٹیپ کہ why I want to connect you with that, with this reality, کیونکہ یہ اہم سٹیپ ہے. کیونکہ ولی جو ہوتا ہے, جو ولایت ہے, دیکھیے اللہ کی ولایت مطلق سب سے الگ, اس وجود کے صدقے میں, اس وجود کی ولایت اور اس کی بارگاہ میں عبودیت کے صدقے میں ولایت رسول اللہ, ولایت معصومین محمد و آل محمد انٹروڈیوس ہوئی ہے, اور سارا کچھ, اور وہ عبودیت اور ان تسبیحات کے صدقے میں ہے جو تسبیح کا ذکر پہلی مجالس میں ہو چکا ہے. اب یہ کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے, ہم کیوں کہتے ہیں قرآن کی آیت سے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, کہ ہمارے معصومین ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں. اس وجہ سے کہ ولی کی, جنہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کی طرف سے ولایت ملتی ہے, ولی ہمیشہ عالم لاہوت, وہ لاہوت وہ عالم ہے جہاں غیب ہے, جہاں عدم ہے, جہاں چیزیں حکم الہی سے وجود میں آتی ہیں. تو جو ٹائمنگ لاکھوں سالوں کی تسبیحات میں محمد و آل محمد کے انوار نے گزاری ہیں, اس کے بعد بھی دنیا میں آ کے انسانوں کے روپ میں بھی ولی ہمیشہ عالم لاہوت سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور یہاں یا کہیں بھی بیٹھ کر آخری آسمان سے, عرش سے اوپر بھی, عالم لاہوت میں بھی, یا عالم ناسوت, عالم ملکوت, عالم جبروت, عالم ارواح, عالم ذر, جتنے عوالم ہیں سب میں دیکھ سکتا ہے. اسی طرح زمین کی تہوں کے نیچے بھی, آسمانوں کی تہوں میں بھی, سب جگہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہے. اور جب ولی, اس لیے جب کوئی بھی بات ہوتی ہے
ولی کے ساتھ ان کی ٹائمنگ میں یا اب میں سوال کیا جاتا ہے تو سوال اسی وقت پورا ہوتا ہے، اور ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہ پورا ہو جاتا ہے۔ نبی کے زمانے میں جب یہ بات ہوئی تھی تو آپ سب لوگ اس بات کو کروڑوں بار جانتے ہیں کہ انہیں ولایت کی معرفت نہیں تھی، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اس لیے تو اس بات کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے کہ مولا علی 40 گھروں میں بھی کھانا کھا رہے تھے اور آسمان پر جبرائیل کو پڑھا بھی رہے تھے، بتا بھی رہے تھے، اور رسول اللہ کے ساتھ بھی موجود تھے اور گھر بھی موجود تھے، اس لیے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ اگر سمجھتے کہ ولی کے وجود میں رب العالمین نے یہ کیپیسٹی، یہ استعداد، یہ ایبلٹی رکھی ہوتی ہے پہلے سے ہی، یہ بات اسی لیے تو اس سے پہلے میں نے عرض کی کہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر عبودیت کے مقام میں، یا دیکھیں تسبیحات کو جب دیکھا جاتا ہے یا لاکھوں تسبیحات ہیں، آپ قرآن کھول رہے تو 8 مسبحات ہیں، اور مسبحیت کی جو بنیاد تسبیح وہ سیرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے جس طرح جس ادا سے تسبیح کی ہے اسی لیے آپ کے نام سے جڑا ہے، ذکر اللہ، ذکرن کثیرہ، جتنی قرآن کہتے ہیں آپ کے نام سے جڑی ہیں۔ تو اب جو لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، انہیں ظاہری دنیا میں کیوں کہا رسول اللہ نے یہ فاطمہ جو حوراء الانسیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حوراء انسیہ ہیں، یعنی ایک حور ہیں، نور ہیں، اور لیکن انسان کے روپ میں ایک حور کی طرح ہیں، اور وجود میں اب انسانوں کو معرفت نہیں ہے، بس رستہ تھوڑا سا بتاتے ہیں، اور جب خود بات کرتے ہیں تو اپنے وجود کے ساتھ جوڑتے ہیں، کبھی مزغات الرسول، کبھی بزعت الرسول، کبھی بزعت منی، کبھی فلتت قبض المصطفیٰ، کبھی نور مصطفیٰ، کبھی جان مصطفیٰ، روحی التی بین جنبی شجنۃ منی، یعنی تعریف کرنے لگتے ہیں تو پھر اپنے پورے وجود کے حصوں کو، آنکھوں کو وجود گنوا دیتے ہیں کہ یہ فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ تو نور کا نور کے اندر جذب ہونا، یہ اس رسالت اور ولایت کے مفہوم میں انسان کو سمجھنے کے لیے، درک کرنے کے لیے، اس کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے یا ان کے قرب میں جانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ عام زندگی میں ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ایک جوان لڑکا رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا، بہت سارے لوگ رسول پاک کے پاس ان کے زمانے میں آتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام کے پاس بھی، ہم صادق علیہ السلام، باقی ائمہ کے زمانے میں بھی، اور آ کر باقاعدہ بتاتے تھے، شیئر کرتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، یا ہمارا اس گناہ کو کرنے کو دل کرتا ہے۔ مثلا کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے میرا بہت دل کرتا ہے میں شراب پیوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے شراب، یعنی شرم بھی نہیں آتی تھی کہ امام کے سامنے کہہ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے شراب۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جتنے کام ہے شیطان کے ہیں، جہاں شیطان آئے گا وہاں طہارت نہیں آ سکتی، اسی لیے حکم دیا کہ طاہرین کو مانو، طہارت کو مانو، طہارت فطرت میں ہے، کیونکہ فطرت میں خلق کیا، اس لیے رجس کے پاس نہ جانا، نجاست کے پاس نہ جانا، یہ سارے عمل نجاست کے ہیں۔ جاؤ گے تو کنیکشن میں ڈسکنیکشن آئے گی، ڈسکنیکشن آئے گی تو ہم دنیا میں آوارہ ہو جائیں گے، یعنی بے وارث ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں پھر ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ ایک صحابت پڑھ لیجئے بابا زبلت۔ وہ جوان رسول پاک کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جوان ہوں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نبی پاک سے بڑا بے دھڑک بولتا ہے کہ مجھے میرے وجود کو زنا میں لطف آتا ہے، حلال میں لطف نہیں آتا، حرام میں مزہ آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نفسیات ابھی بھی انسانوں کی قائم ہے، انسانوں کو حلال میں مزہ نہیں، حرام میں آتا ہے، یہاں سے ڈسکنیکشن ہے۔ اور یہ نہیں تھا سوچتا، مطلب کہہ دیتا یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز ایسی بتا دیجئے یا میرے لیے دعا فرما دیجئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ مجھے یہ ایک برا کام ہے، کچھ نہیں، بس بے دھڑک، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اور کہا کہ میرا نہیں خیال کہ میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اس عادت سے اپنے آپ کو چھڑا سکوں، یعنی میرے وجود میں، روح میں رچ بس چکی ہے یہ چیز حرام۔ اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا. رسول پاک نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ فرمائی تو 1 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا, اور اس کے بعد کوئی اور لوگ آئے, آپ باتوں میں مشغول ہوئے, کچھ اور لوگ بھی تھے, ان سے باتیں کی. آدھا گھنٹہ گزر گیا, آدھا گھنٹہ رسول اللہ کی صحبت میں. جب وہ جو لوگ آئے تھے سوالات پوچھنے, کوئی اپنے مسائل پوچھنے, وہ اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ جوان نبی پاک کے چہرے کی طرف منہ موڑ کر تو واپس مخاطب ہو کر اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے, اپنی جو اس کی ان سائڈ آؤٹ سائڈ جو بھی سچویشن تھی. یا رسول اللہ, میں جس کیفیت میں آیا تھا مجھے میرے وجود میں اس چیز سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اگر کوئی میرے سامنے ایسی باتوں کا ذکر بھی کرے گا تو میں نفرت, یعنی I hate that whatever I said. لا حول, یعنی تھوڑی دیر کے لیے معصوم کی صحبت اور نگاہ معصوم, بری سوچ, نجس سوچ, حرام سوچ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے معصوم کی صحبت میں, معصوم کی کمپنی میں بیٹھے تو آدھے گھنٹے میں کیفیت بدل گئی, سوچ بدل گئی. جس چیز سے لو تھا ٹو مچ, اس سے نفرت ہو گئی. یہ ہے معجزہ, یہ ہے وجہ بیان کرنے کی. جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں ان کے بیان کرنے کی وجہ یہی ہے, چونکہ یہ عالم لاہوت سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب انسان ان سے کنیکٹڈ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی, کیوں یہ کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو ابرار ام الابرار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ابھی, اگر اس سے پہلے نہیں تھا تو آج سے, ایام فاطمیہ سے, ہم اسی لیے تو نماز کا حکم دیا تاکہ دنوں میں جتنی برائی ہو نماز میں آپ کنیکٹڈ ہوں گے, صلوات پڑھیں گے, اس کے اندر جائیں گے, محسوس ہوگا, بلیسنگز آئیں گی. تو کجا یہ کہ انسان 24 آورز نفس کے ساتھ, سانس کے ساتھ, میں کہتی ہوں اگر میری عزیز بہنوں کو یہ علم ہو جائے, یا سرچ کیجئے, کیا پتا چلتا ہے آپ کو. پھر میں ایک طالب علم ہوں, سیرا پاک کے دروازے پہ بڑی ادنا سی ڈیوٹی دینے والی, سلام علیکم کہنا کیوں واجب ہے مسلمان پر. اگر اس کو فائنڈ کر لیں تو میں سمجھوں گی کہ آپ اس کائنات کے بہترین مومن ہیں. سلام علیکم, یا پھر اس بات سے کہ 23 سال 23 ایئرز جبرائیل جتنی دفعہ پیغمبر کے پاس آئے, اتنی بار, ایک دفعہ بھی بھولے نہیں, فرگیٹ نہیں ہوئے, اتنی دفعہ 23 ایئرز مسلسل جب بھی وہی لے کر آئے, جبرائیل نے یہ پیغام رسول اللہ کو دیا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ سلام بھیجتا ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر. اور پھر رسول پاک یا تو ڈائریکٹ سلام چلا جاتا, یا پھر رسول پاک جب ملتے اس پیغام کو دہراتے تو پھر بی بی پاک جواب دیتی ہوں والسلام علیک السلام علیک یعود السلام منہ السلام, یعنی اتنے 5 سلاموں کے ساتھ اس کا جواب جاتا. اب وقت نہیں ہے, رب العالمین نے ہر سانس کے ساتھ, ہر عمل کے ساتھ ہمارے لیے کروڑوں بلینز بلیسنگز رکھی ہیں. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم اس سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے. اگر ہم بغیر مطلب کے چلتے رہے, جیسے ولایت میں ہم کس قدر غرق ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, ہم کس قدر اس کے, دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ نیک عمل کیجئے. یہ رات کو جو ہم نے بحث کی ہے سرچشمہ کوثر کے اوپر, اس سے تو یہ بات بھی پیچھے رہ جاتی ہے نا کہ مطلب درست ہے تو صحیح ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حق مہر میں ہے تمام دنیا کا پانی, درست ہے, لیکن جب آپ ہیں ہی سرچشمہ آب, سرچشمہ کوثر, تو پھر اسی وجہ سے جب جبرائیل زمین پر پہلی مرتبہ بی بی کے بڑے بیٹے کا اور چھوٹے بیٹے کا جھولا جھلانے آئے
تو کسی اور نے. دیکھیں آپ خود قرآن میں پڑھیں کہ جنات تجری تحت حل انہار، یعنی جنت میں نہریں بہتی ہیں اور جنت کی نہروں کا ذکر کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ذکر ملتا ہے. آپ میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ آپ کے پاس بعد میں قرآن آیا اور آپ قرآن میں سے جنت کی نہروں کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جھولے میں تھے تو جبرائیل آ کر کہہ رہے تھے ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی والحسین والحسن کل من کان محبا لہم یدخل الجنت من غیر حزن. یعنی جبریل جھولا جھلاتے ہوئے جب اعلان کرتے ہیں کہ جنت میں جتنی نہریں بہتی ہیں وہ دودھ کی طرح بھی جو ہے سفید اور شیرین ہیں، اور کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے ہیں، حسن کے لیے ہیں، حسین کے لیے ہیں. اب کس کے اس ملکیت میں ہیں جو ان کے لیے، یا پھر ان کے لیے جو ان سے محبت کرتا ہے. داخل ہوں گے وہ جنت میں بے حساب بغیر کسی غم کے. اللہ اکبر. دیکھیے پانی استسقاء یعنی پیاس بجھاتا ہے زمین کی. پانی زمین کی پیاس بجھاتا ہے جب آسمان سے آتا ہے تو استسقاء بنتا ہے. اور وہ سقائیت جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر تو کوثر، سرچشمہ کوثر وجود فاطمہ ہے، مگر ساقی کوثر حیدر کرار ہیں، شافع محشر رسول خدا ہیں. تو اب اسی لیے ان وجود کی صحیح معرفت کی طرف ہمیں اشارہ دیا گیا کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان کے عشق، ان کی محبت، ہمارا وجود، ہماری روح، ہمارا خون، ہماری سانس، ہمارے جذبے، ہماری عادتیں، ہمارے کام، ہمارا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا جب محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہوگا لنبشر انفسنا بأن قد طہرنا بولایت سیدتنا مولاتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو پھر ایسے انسان کے لیے خوشخبری جو ہے وہ پہنچے گی کہ ان کے وجود کو مودت فاطمہ، اسی لیے واجب ہوئی مودت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب اس فلسفے کو کہ کیوں اللہ نے ان کو دین بنایا اور دین کو انسانوں کی فطرت میں رکھا اور عمل کے لیے کھلا چھوڑ دیا. اختیار ہمارے پاس ہے. اگر ہم اپنی محبت کا رخ اہل البیت علیہم السلام محمد و آل محمد کی طرف رکھیں گے تو پاکیزگی آئے گی اور جو بری چیزیں ہیں ان سے ہم نکل جائیں گے. دیکھیں یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج اس شب میں، اور یہ بات کرنی بڑی ضروری تھی کہ ریالٹی کے حقیقت کے اوپر ہم نے کیوں بحث کی ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی فیض اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں وہ اس ہدیے کے اوپر ہیں جو ہدیہ اللہ رب العالمین نے جو عطا، ہدیہ بھی نہیں عطا، رب العالمین کی عطا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ پر ہے جو کوثر کے نام پر ہے اور اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کے نور سے زمین و آسمان بنا اسے فاطمہ کہتے ہیں. جن کی تسبیحات سے پلانٹس اور جتنے ستارے اور کہکشائیں بنی انہیں فاطمہ کہتے ہیں. جو خود ظرف امامت و ولایت ہیں انہیں فاطمہ کہتے ہیں. جو خود ظرف عصمت و طہارت ہیں انہیں فاطمہ کہتے ہیں. جن کے وجود سے عصمت و طہارت کا توسل انبیاء نے کیا انہیں فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جو ام الانبیاء ہیں انہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. جن پر ایک صلوات پڑھنے سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں انہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جن کے حسن اور جن کے صراط اور جن کے وجود کی محبت کی واجبیت اور ان کا ذکر فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور فاتحہ ہر نماز میں موجود ہے اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. ہمیں حقیقت قرآن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. حقیقت معانی قرآن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. مفاہیم قرآن کی اصل حقیقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے تم جتنی سانسیں موت تک باقی ہیں میں گنتی جاؤں گی اور ایک ایک سورہ کے اندر جو
نور اور جو وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت موجود ہے، ام الکتاب آپ کو کہتے ہیں، محکمات آپ کو کہتے ہیں، کوثر آپ کو کہتے ہیں، وجیحہ آپ کو کہتے ہیں، ولیجہ آپ کو کہتے ہیں، جاریہ آپ کو کہتے ہیں، منصورہ آپ کو کہتے ہیں، ناصرہ آپ کو کہتے ہیں، درست، حبیبۃ المصطفیٰ آپ کو کہتے ہیں، قبض المصطفیٰ آپ کو کہتے ہیں، ام الحسن حسین آپ کو کہا جاتا ہے، نور کبریہ آپ کو کہا جاتا ہے، صدیقہ کبریٰ آپ کو کہا جاتا ہے، آیت حق آپ کو کہا جاتا ہے، آیت نور آپ کو کہا جاتا ہے، حجت حق آپ کو کہا جاتا ہے، حجت نور آپ کو کہا جاتا ہے، تمام ائمہ پر حجت آپ کو کہا جاتا ہے، تمام معصوموں پر حجت آپ کو فرمایا جاتا ہے، اور نہ صرف آپ کو حجت کبریٰ اور صدیقہ کبریٰ بلکہ دلیل کبریٰ نور خدا کی مشکات آپ کو کہا گیا، آیت نور آپ کو کہا گیا، وجود نور آپ کو کہا گیا، بیوت النور آپ کے ہیں، کائنات کے اندر جتنی پاکیزگی تقسیم ہو رہی ہے آپ کے وجود سے ہے، یعنی کدھر کہیں سے بھی نکل جائیں گے، اور پھر جاتے جاتے سب سے زیادہ چیز جو بڑی بات ہے آپ کے وجود سے، کہ قیامت کا دن ہوگا، منادی ندا دے گا، یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم لتعبر فاطمہ بنت محمد، اپنی آنکھیں بند کر لو، تأتآ رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، کیوں؟ لتعبر، تاکہ عبور کرے، گزر جائیں سیرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، مجھے بہت پسند ہے، غور سے سنیے گا، اور تقریباً اتنی اور زبردست احادیث ہیں صرف قیامت کے دن کے لیے، جن کو جو اپنی آخرت کے لیے جیتے ہیں، آخرت کے لیے سیدہ پاک کی بارگاہ میں لبیک یا زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، اور جب سے ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں، ہماری ساری محبتیں، سارے رشتے، سارے تعلق، ساری جو ہماری سانسیں، وجود، جذبے، سب بی بی پاک سے جڑے ہیں۔ لا يبقى احدا فی یوم القیامت یا فی القیامت الا غض بصرہ عنہا، کوئی ایک انسان بھی قیامت کے دن اہل محشر میں نہیں بچے گا جو اپنی آنکھیں بند نہ کر لے اور سر کو جھکا نہ لے، الا محمد جو علی والحسن والحسین، بس یہ کیا ہوگا، یہ گزریں گے، لیکن ایک وقفوہم انہم مسئولون جو قرآن میں سورہ صافات کی آیت ہے، کہا جائے گا یا ایھا المحبون الفاطمہ، ایک ندا آئے گی، پھر جہاں جہاں اہل محشر میں ہوگا کہ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں، تعلقوا باحداب مرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تعلقوا یعنی تعلق، یعنی آویزہ ہو جاؤ، لٹک جاؤ یا پکڑ لو، یعنی چادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پکڑ لو، تھام لو، کہتے ہیں اس محشر میں جو محبین ہوں گے وہاں تک مرت فاطمہ زہرا، وہ شفاعت جو ہے وہ سب تک پہنچے گی، اور جتنے صحیح عاشق ہوں گے وہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، یعنی جڑ جائیں گے، یا پھر ان کا کنیکشن بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ یا ایھا المحبون الفاطمہ تعلق پیدا کرو، جڑ جاؤ، جوڑ لو اپنے آپ کو، لٹک جاؤ، لگ جاؤ ساتھ، کس کے؟ بے احزاب، ادب کے ساتھ، مرچ فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، فلا یبقى، پھر جو ہے ایسے ہوگا یہ سب کچھ کہ کوئی بھی اس سے باقی نہیں رہے گا، سب جتنے عاشق ہوں گے سب بی بی پاک سے جو ہے اس دن جڑ جائیں گے۔ اسی لیے بی بی پاک اپنی وصیت کے اس آخری شب میں وصیت فرماتے ہوئے بی بی نے فرمایا، یا علی، جب مجھے آپ دفن کرنے کے لیے میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے دفن کرنے کے بعد میری چادر کا کونا کھولنا آ کر، میری چادر کے کونے میں ایک گرہ ہے، میں نے گرہ لگائی ہے، اس گرہ کو آ کر واپس کھولنا، لیکن میرے دفن کے بعد۔ یہ دو ہستیوں نے صرف کام کیا ہے، میں نے معصومین میں صرف دو لوگوں کے لیے پڑھا ہے۔ اور آج کی شب اگر ایک انسان گنہگار انسان ہوتے ہوئے ایام فاطمیہ کے آخری دنوں میں 20 دن امام زمان کے نام، سیرہ فاطمہ زہرا کے نام، حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
وہ دنیا میں کسی کو خالی نہیں بھیجتے، کسی کو خالی نہیں۔ آئیے آج اگر اپنی روحوں کو، دلوں کو اس منظر سے آشنا کر دیں جس منظر میں ایک ماں ہے اور بچے ہیں اور مولا علی علیہ السلام ہیں، جو خاتون قیامت ہیں، خاتون محشر ہیں، آج ان کے گھر میں قیامت ہے، کیونکہ جو بچے ماں سے جڑے ہیں، جن بچوں کی ماں سے آس ہے، آج ماں، جس ماں کو 75 ڈیز سے بستر کے اوپر اس طرح نحیف و ناہلت الجسم، یعنی اتنی کمزور، یہ لکھا گیا ہے کہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مولا علی نے ایک بچے کی طرح آپ کو بستر سے اٹھایا جب آپ کا آخری وقت تھا، اور آپ نے خود کہا مجھے زمین پر الگ جو ہے، اور بی بی پاک نے بلند آواز سے السلام علیک یا جبرائیل، السلام علیک یا اسرافیل، عزرائیل، بلند آواز سے کہنا شروع کیا۔ پورے گھر میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ مولا علی بھی تشریف لائے، کہا یا علی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے گھر میں ملائکہ اتر آئے ہیں، وہ دیکھیے میرے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں ادب سے، وہ دیکھیے میرے سامنے میکائیل کھڑے ہیں، وہ دیکھیے میرے سامنے اسرافیل کھڑے ہیں، میرے سامنے عزرائیل کھڑے ہیں، اور ساتھ ملائکہ کی ایک فوج ہے، اور آ کر فرما رہے ہیں بنت رسول اللہ پر سلام ہو، اللہ جل شانہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ جو صدا آپ زمین سے دیتی تھی اللہم عجل وفاتی سریعان، کہ یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے، رب العالمین کے ساتھ آپ کی ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے اس منظر کو کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا کا گریہ بلند ہوتا ہے کہ میرا اپنی بابا سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، یہ فرشتوں کی فوج، یہ سب مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو جہاں پر مولا علی کے گھر میں بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ مولا علی نے بستر سے بی بی پاک کا سر اپنی آغوش میں رکھا، بارش کی طرح آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے، بی بی پاک نے اپنے دکھتے ہاتھوں سے مولا کے آنسو صاف کیے اور کہا یا علی کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا جدائی کا گریہ ہے یا فاطمہ زہرا، میرے لیے رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ میرے گھر سے رسول کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، میرے گھر سے فاطمہ زہرا جا رہی ہے، میرے گھر کا نور جا رہا ہے۔ فرج اللہم عجل ولی کل فرج، ماتم زہرا۔